آتے ہیں اور ایک جگہ اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ نباتات اور پھولوں کو نچوڑ کر جز حاصل ہوتا ہے، اس کے معنی بھی روح کے آتے ہیں۔ کبیر الدین اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ روح کی ہی وجہ سے انسان کے جسم کا دار و مدار ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں وہ تمام نباتات اگر ان کو نچوڑا جائے، ان کے پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرا جائے، جو وہ احساس ہے وہی روح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کئی سو سال پرانی بات ہے، ان کا سائنٹسٹ کا، فلسفر کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ ایک جالینوس بہت بڑے فلسفر گزرے ہیں جنہوں نے سائنسی تحقیقات بہت حد تک کی ہیں، بہت سی ان کی کئی سو کتابیں ہیں، جسم کے اوپر بہت سی چیزیں، روح کے اوپر ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ وہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روح بیرونی ایٹماسفیئر میں پائی جانے والی جو ہوا ہے اور تنفس کے ذریعے جو انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور طہارت پا کر قلب میں، اور قلب کے ذریعے شرائن میں، شرائن کے ذریعے دماغ میں، اور دماغ کے بعد کبد میں داخل ہو کر جسم کے حصے میں جب وہ پوری صلاحیت کر جاتی ہے تو اسی کا نام روح ہے۔ اور شاید آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہوں گے، اور علماء حضرات بھی یہاں پر جلوگر ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے، طب یونانی کی دنیا میں، فلسفی کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں اب سے کئی سو سال پہلے تک اور آج تک ان کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ بلکہ کئی سو سالوں تک یورپ کی تمام یونیورسٹیز میں، امریکہ کی تمام یونیورسٹیز میں شیخ ابو علی ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب میڈیکل سائنس میں شامل نصاب رہی ہے۔ جب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا تو اس کتاب کو ہٹا دیا گیا، لیکن عرصہ دراز تک جتنے بھی MBBS کرنے والے ہوں، جتنے بھی بڑی ڈاکٹری پڑھنے والے ہوں، ان کی کتاب القانون فی الطب کو اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ شیخ ابو علی ابن سینا القانون فی الطب جلد اول 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 127 پر لکھتے ہیں روح کے حوالے سے کہ روح 2 اجزاء سے مرکب ہے، ایک اخلاق سے مرکب ہے اور دوسرا ریح سے مرکب ہے۔ ریح سے مراد انہوں میں یہاں سے نسیم لی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہوا کے اندر ایٹماسفیئر جو ہے، ہوا جو ہے، وہ بھی تمام اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، اس کا ایک کمپوزیشن ہے، اس کا اہم کمپوزیشن جسے نسیم کہتے ہیں، اور آج موجودہ دور میں جو آکسیجن کے نام سے اس کو الگ کر لیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک تو وہ حصہ ہے اور دوسرا حصہ اخلاق ہے۔ جب انسان تنفس کے ذریعے اس ہوا کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور اپنے اندر لینے کے بعد وہ ہوا جو ہے دل میں جاتی، اس میں پھیپھڑوں میں جاتی ہے، وہاں سے طہارت پاتی ہے، اور طہارت پانے کے بعد جو قلب میں جاتی ہے اور قلب میں اخلاص سے مرکب ہو جاتی ہے، تو وہ پھر جو مزاج بنتا ہے وہ روح کہلاتی ہے، وہ روح کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ روح کے بارے میں شیخ ابو علی ابن سینا یہ فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں روح کی تقسیم اگر ہم کرنا چاہیں گے تو روح کی تقسیم 3 ہوگی۔ روح طبی ہوتی ہے، روح حیوانی ہوتی ہے، روح نفسانی ہوتی ہے۔ روح طبی وہ طبی روح ہے کہ جب تنفس کے ذریعے روح اپنے قلب میں جانے کے بعد طہارت پا لیتی ہے اور اس میں اپنا مقام پا لیتی ہے تو روح طبی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور وہی روح جب شرائن کے ذریعے، اوردہ کے ذریعے، منسیم اور مخلوط شدہ خون جو آکسیجنیٹڈ بلڈ جسے کہا جاتا ہے، دماغ کے بطونوں میں جب صلاحیت کر جاتا ہے تو وہی حیوان روح نفسانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پھر روح نفسانی کے بارے میں اگر ہم تصور کریں اور سوچنا محسوس کریں کہ روح نفسانی کیا چیز ہے، اور اسی سے نفس امارہ کا ذکر آئے گا، تو روح نفسانی کی بھی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ روح نفسانی جب دماغ کے بطون میں داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اپنا ایک مزاج قائم کر لیتی ہے، پھر اس کے افعال، حس و حرکات سامنے آتے ہیں، اور اس کی پھر تقسیم کی جاتی ہے کہ قوت باصرہ ہے جس سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو قوت باصرہ کے اندر بھی جو ہے وہ روح نفسانی پائی جاتی ہے۔ قوت لامسہ جس سے ہم چھو کر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی شخص چھو رہا ہے، اس کے اندر بھی روح پائی جاتی ہے، وہ بھی روح نفسانی کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم کسی چیز کو سونگتے ہیں تو وہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے، اسے قوت شامہ کہتے ہیں۔ اگر وہاں سے اس نسیم کو اور روح کو سلب کر لیا جائے تو یقین جانیے آپ کو اندر سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ایک ہوتی ہے قوت ذائقہ، جسے کہ روح ذائقہ یا روح نفسانی کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ میں نے یہ تقسیم کی، حالانکہ اس کی تقسیم پر اگر ہم غور کرنا چاہیں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ سائنس کی نظر میں، فلسفر کی نظر میں روح کا اپنا کیا نظریہ ہے۔
جب یہ روح انسان کے جسم کے ہر حصے میں سرایت کر جاتی ہے، جسے نسیم کہا جاتا ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ کہا جاتا ہے، تو جسم کے ہر حصے میں رہتی ہے اور اس سے وہ حصہ زندہ رہتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب کسی انسان کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ایک کتاب جان لو صاحب ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب CGRF کی کتاب میں ایک تحریر فرماتے ہیں روح کے حوالے سے۔ انہوں نے روح کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، اتنا لکھا ہے کہ روح کے حوالے سے ان کی بہت سی کتابیں صرف روح کے حوالے سے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو پہلے اس کے پیر ٹھنڈے پڑتے ہیں، اور پیر ٹھنڈے پڑنے کے بعد اس کے ٹخنے ٹھنڈے پڑتے ہیں، ٹخنوں کے بعد اس کی کوہنیاں ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک مقناطیسی ذرات، ایک مقناطیسی قوت جو اجزائے لطیفہ کے طور پر ہوتی ہے، گول گھیرا سا بنا کر اس کے سر کے اوپر تقریباً 2 فٹ اونچا اپنا وہ متعین رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو گول سا ایک سایہ ہے، ایک جسم ہے جو اجزائے لطیفہ پر منحصر ہے، جسے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، وہ پہلے سر کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد پورا جسم پختہ بن جاتا ہے، پورا جسم پختہ بن جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اجزائے لطیفہ ہیں، نہ کہ اجزائے کثیفہ ہیں۔ وہ اجزائے لطیفہ سے مکمل جسم جب تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کا درمیان میں انسان کے دماغ اور اس جسم کے درمیان ایک دھاگے کے تنا کوئی چیز ہوتی ہے جو ان کا رابطہ رکھی رہتی ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے، تو وہ دھاگے کے تنا جو ایک حصہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ روح جو ہے اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اور جس میں کثیف نیچے لایا جاتا ہے، اور اجزائے لطیفہ جسے کہ ہم روح کہتے ہیں وہ آسمان میں چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے ہر روح کا ایک مقام متعین کیا ہے کہ جو دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ہیں، فساد کرنے والے لوگ ہیں، گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ ہیں، گناہ صغیرہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی روحوں کا ہم نے ایک جگہ مقید کر رکھا ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، صالح اعمال کرنے والے ہیں، ان کی روحوں کو ہم نے بہت ہی جگہ عرش الہی پر متعین کر رکھا، اور وہ خوش ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے شہداء کی روحوں کا ایک مقام متعین کر رکھا ہے، وہ سبز پرندوں کی مانند ہیں اور فرشتوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ہم نے درویشوں کی روحوں کا بھی ایک مقام متعین کر رکھا ہے کہ وہ بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ خوش ہیں۔ ہم نے مریدین کی روحوں کا بھی مقام متعین کر رکھا ہے۔ کل ملا کر جو ارواح ہیں، ارواح کے مقامات جو ہیں 10 مقامات ہیں، ہر روح کا اپنا ایک تعین مقام ہے، اس کے ایمان کے حساب سے، اس کی فضیلت کے حساب سے اس کی روح کو وہاں پر رکھا گیا۔ اور یہ جو جسم ہے، جسم تو کثیف ہے، اور روح جو ہے وہ لطیف ہے۔ روح جو ہے نور ہے، اور جسم تو فنا ہونے والا ہے، مٹی میں چلا جائے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح اللہ جل شانہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِيهِ مِن روح وَنُفِخَ فِيهِ مِن روح، کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر روح پھونکتے ہیں، اور جب ہم روح پھونکتے ہیں تو روح جو ہوتی ہے مکمل طور پر لطیف ہوتی ہے، اور وہ روح جسم کے ہر حصے میں سرایت کرتی ہے۔ ابھی میں نے سائنٹیفک نقطہ نظریے سے بتایا کہ وہ روح جو ہے جسم کے ہر حصے میں موجود ہوتی ہے۔ تو تقوی یہ ہے، تقوی یہ کہتا ہے اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ جو روح میں نے تجھے جس حال میں دی ہے اسی حال میں وہ روح مجھے واپس کر، اور میں نے جو آنکھ تجھے دی ہے جس حال میں آنکھ دی تھی اسی حال میں وہ آنکھ مجھے واپس کر، جو کان میں نے تجھے دیے تھے وہ کان اسی حال میں مجھے واپس کر۔ جیسے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے یہ فرشتہ صفت ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور یقیناً اس کی ہر چیز ویسی ہی ہے جیسے کہ پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے۔ انسان جب دنیا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کے اضطراب دیکھتا ہے، دنیا کی خوشنودی دیکھتا ہے، اپنے نفس کے حق اپنے نفس کے قابض ہو جاتا ہے، تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے، اپنی زندگی کو دوسرے مشاغل میں لے جاتا ہے، اور پھر اپنی روح کو جو ہے وہ کریپٹ کر لیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. شاید کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عام طور پر ہم یہ بات عام طور پر ہم ایک قرآن عظیم کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. عام طور پر تو ہم اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ شاید ہمارا حق عطا ہو گیا, لیکن آپ یقین جانیے اس آیت کا واضح طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پروردگار عالم نے تمہیں جو روح دی تھی, جس حالت میں روح دی تھی, آپ کو اسی حالت میں اس روح کو واپس کرنا تھا. آپ نے دنیا کے اندر اس حالت کو کرپٹ کیا ہے, اس روح کو کرپٹ کیا ہے, اس کے ساتھ ظلم کیا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ نے آپ کو آنکھ دی تھی, جس حال میں آنکھ دی تھی آپ اس حال میں آپ نے اس آنکھ کو واپس نہیں کیا. اس آنکھ نے دنیا میں گناہ کبیرہ بھی کیے, گناہ صغیرہ بھی کیے. بہرحال گفتگو لمبی ہو رہی ہے, میں اپنی گفتگو اختصار کرنا چاہوں گا. تو اللہ جل شانہ امن والو یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی اسے جو اللہ نے ہمیں دیا تھا, روح کو جس حال میں دیا, آنکھ کو جس حال میں دیا, تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی حال میں وہ رجوع, اسی حال میں وہ واپس ہو. ہم اس کو خراب کر لیتے ہیں. میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کفار قریش نے یہودیوں سے یہ بات سیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اتنا علم نہیں ہے جتنے کہ یہودیوں کو ہے. اور ایک شخص کو تیار کیا, خضر ابن حارث کو تیار کیا, جائیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آپ بہت مانتے ہیں ان سے معلوم کیجئے کہ روح کیا چیز ہے, روح کی مادیت کیا ہے, روح کی حقیقت کیا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب سوال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ کہہ دیجئے روح کیا چیز ہے, میرے رب کا حکم ہے روح. اور اس میں بہت زیادہ عقل کو دخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین رکھیے کہ روح ہے, آپ یقین رکھیے کہ روح ہے, اور زیادہ عقل کو دخل نہیں کی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ کیا سمجھتے ہو, آپ کے پاس بہت علم ہے, آپ اتنے علم والے ہو, آپ روح کے بارے میں سوال کریں گے, اس کے بارے میں مناظرہ کریں گے اور ایسے سوال کریں گے جو آپ کو ایمان سے بھٹکا دے گا. آپ جانتے ہو ہم نے جتنا بھی اللہ جل شانہ و منوال ارشاد فرماتا ہے تمہارے پاس صرف وہی علم ہے جو ہم نے تمہیں دیا, اس سے زیادہ تمہارے پاس کچھ نہیں. تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں علامہ ابن کثیر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہیں, اور اس کشتی پر ایک چھوٹی سی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, دیکھا آپ نے اس سمندر میں سے اس چڑیا نے پانی لے کر اڑ گئی, پوری دنیا جہان میں پوری مخلوق میں صرف اتنا ہی علم ہے جتنے کہ چڑیا لے کر اڑ گئی. اس آیت کو پڑھنے کے بعد وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اس آیت کے مطلب کو سمجھنے کے بعد یا اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد یا علامہ ابن کثیر کی تفسیر کو سمجھنے کے بعد, اس کے باوجود بھی کوئی شخص دنیا کے اندر اپنے علم پر تکبر کرتا ہے یا اپنے قلم سے علامہ لکھ کر اس پر فخر محسوس کرتا ہے, تو یقین جانیے اس کے لیے یہ فکر علم ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کتنا علم ہے. علامہ شاید یہاں پر بہت عربی داں ہے, علامہ اس میں مبالغہ کا صیغہ شاید سب سے جاننے والا, آپ اتنے بڑے نہیں کہ سب سے زیادہ جاننے والے ہوں. تو اگر اپنے علم پر تکبر کرتے ہیں تو آپ کو یہ واقعہ قابل فخر ہوگا. ہمارے پاس بہت ہی ادنا سے ادنا جتنی بار بھی ادنا کہیں گے اس سے بھی کم ہے. ہمارے پاس علم کی کوئی حقیقت نہیں. جتنا بھی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے ہم اسی کے لیے شکر گزار ہیں, اس سے زیادہ ہم شکر گزار نہیں. اہل سنت والجماعت کا روح کے حوالے سے اپنا ایک نظریہ ہے. اہل سنت والجماعت یہ کہتی ہے روح کے حوالے سے کہ روح جو ہے وہ عارضی ہے. جب جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک
نصیب میوار مواجک سے نوازا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بلا شبہ وہ ارواح مقدسہ تھیں، بلا شبہ وہ ارواح مقدسہ تھیں۔ اگر ارواح مقدسہ تھیں، اگر وہ عارضی تھی تو عارضی کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، اور جب مقام ہوتا ہے مقام میں عارض قیام کرتا ہے، جو قیام کرتا ہے تو وہ جواہرات سے بنا ہوتا ہے، جواہر کثیف ہوتے ہیں، اور روح جو ہے کثیف نہیں ہے، وہ لطیف ہوتی ہے۔ اللہ نے روح کو لطیف بنایا، اس لیے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی پاک اور اعلیٰ چیز سے نوازا ہے۔ جب اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، مٹی کا پتلا بنایا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب روح پھونکی ونفخ فی الروح، جب روح پھونکی تو فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ اس کے اندر اب جسم کثیف سے لطیف اجزاء مرکب ہو گئے۔ بارہا یہاں مجھ سے بہت دانشور بڑے علماء تشریف فرما ہے، ان کی گفتگو بھی آپ حضرات کو سننا ہے۔ بس میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لمشیتم علی البحور ولزالت بدعائکم الجبال۔ جو اس آج کی نشست کے حوالے سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو پہچان لو جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ کو آپ پہچان لو جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، تو آپ یقین جانیے دریاؤں پر خوش قدم چلتے رہو گے۔ بدعائکم الجبال، اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ ٹل جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ تو یہ ہے معرفت الہی۔ اس معرفت الہی کا چھوٹا سا جز بھی اگر ہماری زندگی کے اندر آ گیا، آپ یقین جانیے دنیا کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ و عما نوالہ ہم سب کو معرفت الہی نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کے جو سائنسی